بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 4 اکتوبر 2020 کو پاکستان امبیسی الریاض نے ان تمام لوگوں کی لسٹ جاری کر دی ہے جنہوں نے اپنے نام آؤٹ پاس کے لیے لکھوائے تھے، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے کرونا سے پہلے کے دور میں اپنے نام لکھوائے ہوئے تھے۔ ان میں تقریباً آدھے لوگوں کو جو آؤٹ پاس ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ لوگوں پر اعتراضات بھی لگے ہیں۔ اعتراضات کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو آؤٹ پاس جاری ہو چکے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک آؤٹ پاس نہیں لیا تو آپ پاکستان امبیسی جا کر اپنا آؤٹ پاس لے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو میں لسٹ یہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود پوری لسٹ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر 4238 لوگوں کے نام ہیں اور پوری لسٹ یہاں پر پڑھنا مشکل ہے۔ آپ یہاں پر سب سے پہلے تو اپنا نام یہاں پر دیکھیں گے، اس طرف اپنا نام ہے، اور یہاں پر اقامہ نمبر لکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کے یہاں پر اقامہ لکھی ہیں نمبر، کچھ کے نہیں لکھی ہوئی ہے، اور سامنے آپ کی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ اپنی کمپنی کا نام دیکھیں گے، اور یہاں پر لکھا ہوا اسدرت لادارت الوافدین، یعنی آپ کا جو پرمٹ ہے وہ ایشو ہو چکا ہے اور ادارت الوافدین کو بھیج دیا گیا ہے، یعنی آپ کا کام ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا آؤٹ پاس نہیں لیا، سفر نہیں کیا، تو پھر آپ پاکستان امبیسی میں چلے جائیں، وہ آپ کو ادارت الوافدین کا بتا دیں گے مزید ڈیٹیل جو بھی ہوگی۔ اور یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو آپ نے اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی، آپ نے اپنا نام پاکستان امبیسی میں دیا تھا۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو جاری ہو چکے ہیں پرمٹ، اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو مزید کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا جس میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر نام ہے اور ان کے سامنے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک آؤٹ پاس جاری نہیں ہوا ہے، اور یہ مرحل ہے، یہ جا چکے ہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ جا چکے ہیں، پہلے ہی ان کو آؤٹ پاس جاری ہو چکا ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، جو ویڈیو کل یا پرسوں میں نے ایک اپلوڈ کی تھی، اور جس میں نے آپ لوگوں کو آؤٹ پاس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ابھی آؤٹ پاس اس وقت کھل چکے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ اگر آپ آؤٹ پاس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان امبیسی الریاض جائیں۔ اگر آپ کا حروب لگا ہوا ہے یا پھر آپ کا اقامہ ختم ہے تو پھر وہاں پر جا کر آپ اپنا نام درج کروائیں۔ انشاءاللہ حروب والوں کو 15 دنوں کے اندر آؤٹ پاس مل جائے گا، اور جن کا اقامہ ختم ہے 2 سے 2.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کو آؤٹ پاس مل جائے گا۔ اور اقامہ ختم کی جو فیس ہے وہ آپ کو جمع نہیں کروانی ہوگی، بلکہ آپ کے جو کفیل یا کمپنی ہے ان سے کانٹیکٹ کیا جائے گا، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ادارت الوافدین والے ہیں، وہ کانٹیکٹ کریں گے، اور آپ کی کمپنی یا کفیل ہی آپ کی فیس کا ذمہ دار ہوگا، وہ فیس جمع کروائیں گے، اس کے بعد آپ کو آؤٹ پاس جاری ہوگا۔ اور جن کے اقامے ختم ہیں اس وقت جو لوگ جا رہی ہیں، ایک اہم سوال آپ لوگوں کا کہ اقامے اگر آپ کے ختم ہیں اور آپ آؤٹ پاس لے کر جا رہی ہیں تو آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ پہلے کے جو رول تھے، پہلے جو لوگ جاتے تھے ان کا کام مختلف ہے، لیکن ابھی اسپیشلی اس وقت جو لوگ جا رہی ہیں، اگر آپ اس دور میں جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو واپس آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نئے ویزے پر واپس آ سکتے ہیں، صرف اقامہ ختم والے، حروب والے نہیں آ سکتے۔ تو خارج الریاض یہاں پر یہ صاحب ہیں جو احسان اللہ عبد الرحمن ہے، یہ خارج الریاض ہے، یہ ریاض سے باہر ہیں، ان کا اقامہ ریاض کا نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر اعتراض لگا دیا گیا کہ ان کو یہاں پر جو آؤٹ پاس ہے وہ ایشو نہیں ہو سکتا۔ کل پرسوں کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ پاکستان امبیسی میں جا کے، اگر آپ کا اقامہ کسی اور شہر کا ہے تو یہ چیز یہاں پر کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ وہاں پر نہیں جا سکتے۔ آپ کام ریاض میں کر رہی ہیں، آپ کا کفیل اگر جدہ یا تبوک یا طائف یا کسی اور شہر کا ہے تو آپ ریاض امبیسی سے آؤٹ پاس حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی انتظار کریں، انشاءاللہ جدہ میں اگر یہ سسٹم سٹارٹ ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو ضرور اطلاع کریں گے، اس کے بعد آپ وہاں پر چلے جائیے گا۔ یہ جو صاحب ہیں یہ نجران سے ہیں، اس وجہ سے ان پر بھی اعتراض لگ گیا ہے۔ اور یہ جو تمام یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، جن کے سامنے کچھ نہیں لکھا ہوا، یا پھر یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جس ڈیٹ کو آپ نے اپنا چالان جمع کروایا تھا، اپنی ریکویسٹ جمع کروائی تھی پاکستان امبیسی میں، یہ عربی میں ڈیٹ ہے اور یہ انگلش میں ہے، تو آپ لوگوں کا کام ابھی تک نہیں ہوا، آپ ویٹ کریں۔ اور تمسدار یہ والے جو لوگ ہیں، یہاں پر یہ لسٹ سٹارٹ ہوئی ہے، ان لوگوں کو بھی جو آؤٹ پاس ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا نام یہاں پر اس لسٹ میں موجود ہے اور اس کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے تمسدار، تو پھر آپ امبیسی سے کانٹیکٹ کریں، آپ کا جو آؤٹ پاس پیپر ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔
اور ایسے لوگ جن کو آؤٹ پاس جاری ہو چکے ہیں، ایسے لوگ اپنی ٹکٹ لے کر جائیں گے پاکستان ایمبیسی میں، ان کو خروج نہائی کا پیپر مل جائے گا اور وہ سفر کر سکتے ہیں۔ ٹکٹ 10 سے 15 دن کے اندر ہونی چاہیے، زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ آپ 2 مہینے بعد کی ٹکٹ لے کے جائیں۔ اسی طرح یہ جو صاحب ہیں، جس طرح محمد احمد خالد منظور احمد یہ الدوادمی سے ہیں، ان کا بھی اعتراض لگا۔ اسی طرح یہ انیزہ سے صاحب ہیں، طارق محمود ہیں، اور یہ ہیں جی نذیر محمد امیر سید، یہ جدہ سے ہیں، اور محمد قاسم مغول یہ دمام سے ہیں، اور اسی طرح یہ حائل سے ہیں۔ ان لوگوں کا یہاں پر اعتراض کیا گیا۔ اور یہ جو صاحب ہے محمد خان سلطان محمد، ان کا خروج لگا ہوا ہے، ان کا اقامہ ختم نہیں ہے، بلکہ ان کا جب خروج لگا ہوگا تو انہوں نے سفر نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر جو ایمبیسی میں اپنا نام لکھوایا کہ ان کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، لیکن ان کا خروج لگا تھا، یا تو ان کو پتہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے خروج خود ہی ایکسپائر کر دیا۔ اسی طرح یہ صاحب جیزان سے، اور اس کے بعد یہ سائق خاص ہیں۔ سائق خاص اور عامل منزلی جو گھریلو ملازمین ہیں، ان کو یہاں سے ایشو نہیں ہوگا پرمٹ، اس لیے سائق خاص اور عامل منزلی والے، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو پاکستان ایمبیسی سے ایک دفعہ کانٹیکٹ ضرور کر لیں، لیکن اس لسٹ کے مطابق آپ لوگوں کو آؤٹ پاس جاری نہیں ہوگا۔ اور یہ جو صاحب ہیں جس طرح علی رحمان حبیب خان ہے، موقوف ہیں، یہ ضروری ہے کہ ان پر یا تو کوئی نہ کوئی کیس ہے، مطلوب ہیں، کوئی بھی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا پروسیس جاری نہیں ہو سکتا، ان کو موقوف کر دیا، ان کا جو سسٹم بند ہے، ان کا اقامہ نمبر پہ کوئی نہ کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے، مطلوب ہو سکتے ہیں، زیادہ چانسز یہی ہیں، اس وجہ سے ان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ 2 آدمی سے ہیں، یہ موقوف ہیں، اور یہ صاحب جو حروب والے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہلال احمد ہیں، ان کا حروب لگا ہوا ہے، کیونکہ کورونا سے پہلے جن لوگوں کے نام وہاں پر جمع ہوئے تھے، لکھوائے گئے تھے، وہ اقامہ ایکسپائری والے تھے، اور یہ ایمبیسی نے جو لسٹ بھیجی تھی، اس لسٹ میں یہ تمام اقامہ ایکسپائری والوں کا کہا گیا، لیکن جب انہوں نے سسٹم میں چیک کیا ہوگا، جو ترحیل سینٹر ہے یا جو ادارۃ الوافدین ہے، جب چیک کیا تو اس میں یہاں پر ان کو شو ہو گیا کہ یہ والا جو لوگ ہیں ان کا حروب ہے، اقامہ ایکسپائر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ والا جو صاحب ہیں زاہد انور خان، ان کا کوئی اقامہ میں کوئی مسئلہ ہے، اقامہ نمبر ان کا غلط ہوگا۔ اسی طرح یہ جو صاحب ہیں ان کا خروج لگا ہوا ہے، طارق سید اصغر، ان کا اقامہ ختم نہیں بلکہ ان کا خروج ایکسپائر ہوا ہے۔ اور یہ جدیدہ ہیں، ان کا ابھی اقامہ بنا ہی نہیں ہے، خالد ضیاء غلام محمد ہیں، ان کا اقامہ بنا ہی نہیں ہے، اور یہ طلب ہے، ان کی طلب کی ہوئی ہے، اور حائل کے ہیں یہ صاحب، حروب والے ہیں، ساری یہ اقامہ جاری ہے ان کا۔ یہ ایک چیز ہے آپ لوگوں کے لیے بھی۔ محمد سجاد نور محمد ہیں، انہوں نے جب رپورٹ کیا 7/1/2020 کو پاکستان ایمبیسی میں اپنا نام لکھوایا، تو اس وقت ان کا اقامہ ایکسپائر ہوگا، بعد میں ان کی کفیلیہ کمپنی نے ان کا اقامہ بنا دیا، اقامہ ساری ہے، اس وقت ان کا اقامہ ویلڈ ہے، اس وجہ سے ان کا کام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو آؤٹ پاس نہیں مل سکتا، بلکہ ابھی آپ یہ اپنی کفیلیہ کمپنی سے اپنا خروج نہائی لگوائیں گے۔ یہ تمام ڈیٹیل اسی طرح کی ہے، آپ اپنے نام یہاں پر دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ صاحب ہیں محمد اکرم چودھری ہیں، یہ الخرج سے ہیں، اس وجہ سے ان کا پروسیس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ریاض سے باہر سے ہیں، صرف ریاض کا جن کا اقامہ ہے وہی انہی لوگوں کے کام یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ اور مصدر ولم یسدد، یہ وہ صاحب ہیں جن کا فیس جمع نہیں ہوئی ابھی تک، فیس جمع آپ نے نہیں کروانی، آپ کا باقی پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، محمد امیر سلیم، محمد سلیم، لیکن آپ کی فیس ابھی تک جمع نہیں ہوئی، اور فیس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی کمپنی یا کفیل کی ہے، وہ جمع کرواتے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی یا کفیل کو، بلکہ ادارۃ الوافدین ہی ان پر پریشر ڈالتا ہے، اور انہی سے فیس آپ کی جمع کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا آؤٹ پاس جاری کروایا جاتا ہے۔ بہت ہی اچھی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے ابھی کہ آپ جاتے ہیں اگر تو آپ کے اقامے کی فیس جمع ہوتی ہے، اور آپ کی کمپنی یا کفیل پر ہی وہ فیس ڈالی جاتی ہے، وہ فیس پے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، اور اقامہ جن کا ایکسپائر ہے، جو آؤٹ پاس جائیں گے اقامہ ایکسپائر والے، وہ دوبارہ کسی بھی نئے ویزے پر واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ پوری جو لسٹ ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اس لسٹ کو اوپن کر لیں اور اپنا نام وہاں پر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی وہاں پر موجود ہو۔ یہ پوری لسٹ بہت لمبی لسٹ ہے، میں یہاں پر نہیں پڑھ کے بتا سکتا آپ لوگوں کو، میں کیونکہ دیکھتے دیکھتے بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 164 صفحات ہیں، 164 صفحات پر یہ لسٹ ہے، آپ خود دیکھیے یہاں پر اور اپنا نام دیکھیے۔ یہ جو جن کے نام خالی ہیں، آگے کچھ نہیں لکھا ہوا، ان لوگوں تک کا ابھی تک پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کا بھی پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ رہے
4238 نام ہیں. آپ لوگ ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا. جنہوں نے ابھی تک اپنا نام پاکستان ایمبیسی میں نہیں لکھوایا ہوا، چاہے آپ کا حروب لگا ہے یا چاہے آپ کا اقامہ ختم ہوا ہے، تو آپ اپنا نام وہاں پر ضرور درج کروائیں. تو ویڈیو کا لسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پر جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں اپنا نام چیک کریں. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.